ظاہر ہے ہم میں سے کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کا اپنا عزیز رشتہ دار کوئی نہ کوئی تو دنیا سے جا چکا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ جو جا چکے ہیں وہ تو جا ہی چکے ہیں، نمبر میں تو ہم اور آپ بھی لگے ہوئے ہیں، لائن میں تو ہم اور آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں، نہ جانے کب کہاں کس موقع پہ بلاوا آ جائے اور ہم اور آپ بھی داعی اجل کو لبیک کہہ جائیں۔ بس بات اتنی سی ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی بہت لمبی ہے، حالانکہ خدا کی قسم موت اور زندگی میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف ایک سانس کا فاصلہ ہوتا ہے، سانس آ جائے تو زندگی ہے اور سانس کی ڈور ٹوٹ جائے تو موت ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایک بزرگ نے اپنے مریدوں، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے پیران اعظام کا، یقیناً جو پیران اعظام ہیں واقعتاً ان میں سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ موت کو کتنی دور سمجھتے ہو؟ تو اب ان کے مرید بھی بڑے سلجھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک مرید کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت ہم موت کو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی تو ہمیں اب یہ نہیں پتا کہ ظہر کی نماز پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ظہر سے پہلے ہمارا انتقال ہو جائے۔ کتنا اچھا جواب تھا کہ نہیں تھا؟ بولو تھا کہ نہیں تھا؟ ہم اور آپ تو بہت لمبی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، مگر حضرت نے فرمایا بیٹا بہت لمبی امید ہے تمہاری، فجر پڑھ کے ظہر تک کی امید لگائے بیٹھے ہو۔ تو دوسرا مرید کھڑا ہوا، اس نے کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں ظہر پڑھ لی تو اب عصر کا نہیں پتا، عصر کی نماز ملے گی یا اس سے پہلے ہماری اپنی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا نہیں بیٹا یہ جواب بھی تمہارا بہت لمبا ہے، اتنی زندگی کی امید لگائے بیٹھے ہو کہ ظہر کی پڑھ کے یہ سوچتے ہو کہ عصر تک میں زندہ رہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ میں حضرت مولانا فیروز صاحب کی کتاب لایا ہوں، مولانا محمد علی صاحب نوجوانوں کی حکایت، بڑی اچھی کتاب، اس میں ایک حکایت میں نے پڑھی کل، یہ زندگی کو لمبا سمجھنے کے معاملے میں یہ واقعہ مکمل کروں گا، وہ اچانک مجھے یاد آ گیا، میں کل ہی پڑھ رہا تھا اسے بلکہ، تو اس میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اتنے اچھے خلیفہ تھے اور اتنے اچھے مطلب آپ کی خلفائے راشدین میں آپ کو شمار کیا گیا آپ کے کارہائے نمایاں کی وجہ سے، تو اس میں لکھا کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، وہ عبداللہ اتنا اچھا بیٹا تھا ان کا کہ جب وہ خلیفہ بنے تو بیٹے نے آ کر کے باپ کے سامنے دست بستہ ادب کے دائرے میں کہا تھا ابا جی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اب آپ کو پہلے سے زیادہ محتاط رہنا ہے، نہ تو کسی کی ایک پائی کھانا ہے نہ غلط اٹھانا ہے، پائی پائی کا حساب ہونا ہے، ہم فاقہ کر لیں یہ گوارا ہے مگر آپ غلط راستے پہ چلیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کا یہ جواب سن کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھیں رونے لگی تھی، آنسو ٹپکنے لگے تھے اور اپنے بیٹے کو کلیجے سے چمٹایا تھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تھا مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد دی ہے تو ایسی کہ اگر میں غلط راستے پہ چلوں تو میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ لے گا، یہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہاں میں یہ کہوں گا حضرت مولانا اکرم صاحب سے کہ مالک نے تمہیں بیٹا دیا تو ایسا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے علم دین سے نوازا تھا، الحمدللہ وہ دین کا کام کر رہا تھا۔ اولاد ہونا بھی تعریف کی بات ہوتی ہے مگر اولاد اگر نیک ہو تب تو سبحان اللہ سونے پہ سہاگا ہے۔ ارے یہی اولاد انسان کی بخشش کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے اور یہی اولاد انسان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، عمر بن عبدالعزیز بڑے خوش ہوئے اور اپنے مصاحبین سے کہنے لگے، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، عبداللہ جب اٹھ کے چلے گئے تو کہنے لگے دیکھو میرے بیٹے کا آپ نے تیور دیکھا، میرے بیٹے کا لب و لہجہ دیکھا، ایسا بیٹا ہے میرا، عبداللہ نام ہے اس کا، دیکھو تم نے دیکھا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ابا جی ہمیں 1 روپیہ نہیں چاہیے حرام کا، ہم حلال روزی کھائیں گے، اگر نہ بھی ملا تو گوارا ہے فاقہ کر لیں گے مگر ہم حرام لقمہ نہیں کھائیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ ابا جی تمہیں انصاف کرنا ہے، تمہیں عدل کرنا ہے۔ یہ ان حضرات کے لیے بھی نصیحت ہے جو حضرات اپنے ماں باپ کو مجبور کرتے ہیں رشتے حرام کے لیے، انہیں تنگ کرتے ہیں، اپنے شوق پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جب وہ منصب پہ بیٹھ گئے اور ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ آ گئی تو ان سے پہلے جو کچھ لوگ رہے تھے انہوں نے کچھ زمینیں قبضہ کی تھیں، کچھ ناحق
حق فیصلے کیے تھے غیر منصفانہ، تو ان کے سامنے وہ جن کی زمینیں تھی وہ آ گئے عمر بن عبدالعزیز کے سامنے اور کہا صاحب آپ سے بڑی توقع ہے، بڑی امید ہے، آپ منصف مزاج ہیں، نیک شخصیت ہیں، تو آپ ایسا کرو ہمیں ہماری آراضیاں، ہماری زمین جو بھی ہیں ہمیں دلا دو، ہمیں آراضی اور ہماری جتنی بھی زمینیں ہیں مقبوضہ وہ دلا دو۔ اب وہ جس وقت یہ مطالبہ کر رہے تھے ٹائم جو ہے 12 سے اوپر ہو چکا تھا، یعنی نصف النہار سے تھوڑی دیر کی بات ہے، تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں آپ کا یہ فیصلہ کروں گا، پریشان نہ ہو، جس کا جو حق ہے وہ حکومت دلائے گی، مگر یہ قیلولے کا وقت ہے، میں ذرا آرام کر لوں، جب سو کر کے اٹھوں گا تب تمہارا یہ فیصلہ کر دوں گا۔ قربان جاؤ بیٹا وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا عبداللہ اس کا نام ہے، وہیں پہ کھڑا ہوا حد ادب میں رہتا ہوا کہتا ہے ابا جی ابھی فیصلہ کرو، تم قیلولہ تک کی گارنٹی کیسے لے سکتے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ قیلولہ کے بعد تم زندہ رہ پاؤ گے یا زندہ نہیں رہ پاؤ گے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تمہاری زندگی کی دھڑکنیں باقی رہیں اس وقت تک جب تک کہ تم گارنٹی دے رہے ہو؟ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے جو تم پہ فرض ہو چکا ہے، جو معاملہ تمہاری بارگاہ میں آ ہی چکا ہے، اس کو نپٹاؤ پہلے، اس کے بعد آرام کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ذمہ داری اپنے کاندھے پہ لے کے چلے جاؤ اور زندگی سے تم ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں موت کو قریب سمجھنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ویسا ہی کیا جیسے بیٹے نے کیا، کہا دیکھو میرے بیٹے نے کتنا اچھا مشورہ دیا۔ حضرات میں یہ بتا رہا تھا، بزرگ نے کہا کہ ظہر پڑھ کے عصر تک کی امید لگائے بیٹھے ہو؟ ایک مرید کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت میں یہ سمجھتا ہوں عصر پڑھ لی اور مغرب کا نہیں پتا۔ اچھا عصر مغرب سے مجھے یاد آیا، ایک صاحب نے لکھا ہے کہ جس کی عمر 40 سے تجاوز کر گئی وہ یہ سمجھے کہ میری زندگی کی عصر ہو گئی۔ اب عصر اور مغرب میں زیادہ فرق نہیں ہے، یہ بالوں کا سفید ہو جانا، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، اعضاء کے اندر کمزوری آ جانا، یہ ایک نشانی ہے اس طرف کہ ذرا اب روئے سخن آخرت کی طرف کر لیجئے، اب تک جو لاپرواہی تھی اس کو کم کر دیجئے، اب تک جو جولانیت تھی، خون میں تیزابیت تھی، خون میں دوران تھا، وہ متاثر ہونا ہی نشانی اس بات کی ہے کہ تم سے پہلے بہت جا چکے ہیں قبروں میں، اسی طرف اپنی توجہ مکمل طریقے سے مبذول کر لو۔ اللہ اللہ، بزرگ نے فرمایا بیٹا اتنی لمبی امید لگائے بیٹھے ہو کہ تم نے عصر کی پڑھ لی، مغرب تک کے وقت کی کون ذمہ داری لے سکتا ہے؟ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت میں یہ سمجھتا ہوں مغرب پڑھ لی، مجھے عشاء کا نہیں پتا۔ پیر صاحب نے جواب دیا تھا، اس اللہ والے نے جواب دیا تھا، تم سارے لوگوں کے جواب مجھے پسند نہیں آئے، تمہارے جوابات ٹھیک نہیں ہے، اتنی لمبی زندگی تھوڑی، اتنی تم لوگ سمجھ بیٹھے ہو۔ اللہ اللہ، ایک ان کا بڑا معتمد تھا، بڑا خاص تھا، اللہ اکبر، وہ فیض بھی زیادہ لیے ہوئے تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے بڑا اچھا جواب دیا، وہ کہتا حضرت میں تو موت اور زندگی کے درمیان صرف اور صرف اتنا فاصلہ سمجھتا ہوں اور موت کو اتنے قریب سمجھتا ہوں کہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں پھیر پاؤں گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ جواب اچھا تھا اس کا جی، حضرت کو وہ بھی پسند نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا تمہارا جواب اوروں کے مقابلے میں ٹھیک ہے مگر مکمل طریقے سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو سب نے کہا حضور پھر آپ ہی بتا دیں، بڑوں کی بڑی باتیں۔ حضرت نے فرمایا بیٹے اتنی لمبی زندگی نہیں ہے کہ 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت کی تم نے نیت باندھی اور یہ سوچو کہ سلام بھی پھیر پائیں گے نہیں پھیر پائیں گے۔ میرے لال زندگی کو ایسے سمجھو جیسے ایک طرف سلام پھیر لیا، اب یہ نہیں پتا کہ دوسری طرف سلام پھیر پائیں گے کہ نہیں پھیر پائیں گے۔ سانسوں کا اعتبار ہے، انسان کو کس قدر صدیوں کی بات کرتا ہے، لمحوں کو چھوڑ کر دائیں بائیں نگاہیں دوڑا کر کے دیکھو، آس پڑوس میں رشتہ داروں میں قریبیوں میں غور کر کے دیکھو کتنے لوگ تھے جو شام کو تمہاری بیٹھک پہ بیٹھے تھے، تمہارے ساتھ ہوٹل پہ کھانا کھایا تھا، دعوت میں کھانا کھایا تھا۔ میں اپنی ہی بات کروں، ذہن دوڑاتا ہوں، خدا کی قسم درجنوں چہرے نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں، یار کل ہی تو ملے تھے، پرسوں ہی تو ملاقات ہوئی تھی، 4-5 روز پہلے ہی تو ہمارے ساتھ تھے، اللہ اکبر، پتہ چلتا ہے انتقال ہو گیا۔ ابھی علامہ
یاسین اختر مصباحی صاحب کا انتقال ہوا، میرے خیال سے 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہوگی، ملاقات ہوئی، تفصیل سے بات بھی ہوئی، اور دیکھو 2-2.5 مہینے پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں۔ عزیزم محمد اکرم ہی کی بات لے لو، گھر سے گئے تھے پل تھا اپنے مقتدیوں سے ملاقات کرنے کے لیے، نہ ان کے ذہن میں ہوگا نہ گھر والوں کے تصور میں ہوگا، مگر دیکھو آئے تو پلٹ کر سلامت نہیں آئے، جنازہ آ رہا ہے۔ یہ ہماری آپ کی زندگی ہے، مالک سے دعا ہے کہ اللہ ان کو درجہ شہادت عطا فرما دے، چونکہ یہ جو موت ہوتی ہے دب کے مر جانا، حادثاتی موت کے بارے میں خدا سے یہ توقع اور امید رکھنا چاہیے، وہ بڑا کریم ہے، عطا کرنے پہ آتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، عام موتوں کو بھی وہ درجہ شہادت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جب جا رہے تھے، ان کا جنازہ جا رہا تھا، وہ کیفیت نگاہوں کے سامنے لائیے، وہ منظر نگاہوں کے سامنے لائیے، وہ ہٹا کٹا جوان کا جنازہ، وہ ایک عالم ربانی کا جنازہ، وہ ایک ابھی طالب علم بھی تھے، ماشاءاللہ تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے، بڑی محنت سے انہیں پڑھایا حضرت مولانا محمد علی صاحب نے، مولانا عباس صاحب نے، مفتی محبوب صاحب نے، اور بھی اساتذہ جو فیض العلوم میں پڑھاتے تھے، ماشاءاللہ بڑا ہونہار طالب علم تھا، چہرہ دیکھو کتنا شفاف تھا، کتنا خوبصورت نوجوان تھا۔ مالک اپنے کرم سے امام عالی مقام کے صدقے میں ان کو اپنے فضل سے خوب بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے، ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے۔ جب ان کا جنازہ اٹھ رہا تھا، خاموشی کے ساتھ ہمارے کانوں میں کوئی سرگوشی کر رہا تھا، یہاں سے جنازہ جا رہا ہے، کہاں جہاں پہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی ان کو دفنایا جا رہا ہے، وہ سارے مناظر میں 2-3 اشعار میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے مقام آخری۔ آپ بھی پڑھتے رہیں میرے ساتھ تاکہ ہماری اور آپ کی سب کی یہ کوشش اللہ اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ جتنے آپ دل کے ساتھ پڑھیں گے سنیں گے انشاءاللہ اتنا ہمارے حق میں بھی اور مرحوم کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ سارے لوگ پڑھیے بلند آواز سے۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، کہنا سب جیت جی کے شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے۔ آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ آپ ان کے خاص طور پہ آپ تمامی حضرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ صبر عطا فرمائے۔ جوان بیٹا ہے۔ ایک دن مولانا رہا صاحب، ہماری بیٹی پڑھتی اس میں جیلانی میں، تو مجھے فون کر دیا کہ بس نہیں گئی تھی اس دن، اتفاق سے کوئی پریشانی ہو گئی، تو اولاد ایسی چیز ہوتی ہے قسم خدا کی، میں سب کام وام چھوڑ کر کے اپنی بچی اس کے پاس گیا، چھوٹی پڑتی ہے ابھی 5-6 سال کی۔ تو اولاد کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، دل کے اتنا قریب معاملہ ہوتا اولاد کا کہ آدمی اپنے لیے سب دکھ چین برداشت کر سکتا ہے، لیکن اولاد کی آنکھوں میں پانی آ جائے یہ ماں باپ سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے اولاد کا۔ اور پھر جوانی میں موت ہو جانا، آپ اس غم کو سمجھ سکتے ہیں، اس کیفیت کو سمجھ، حالانکہ موت تو غم ہوتا ہے، لیکن وہ ہے نا میدان کربلا میں بھی جب حضرت قاسم بن حسن کی شہادت ہوئی، ان کے بھائیوں کی، یا حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، تو اس موقع پر امام کی جو کیفیت تھی وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ الفاظ کے پیرہن میں اس کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا وہ کیا کیفیت تھی۔ مگر ایک صبر کا ایک ہمارے شریعت میں، یعنی ہمارے پیارے نبی نے جو ہمیں حکم دیا ہے، قرآن و سنت سے جو تعلیمات ملتی ہیں، اس میں صبر کی بڑی اہمیت ہے کہ دیکھو میدان کربلا میں بھی امام علی مقام کے اپنے خانوادے کے افراد، پھر آپ کے چاہنے والے ٹوٹل 71 افراد راہ حق میں جب شہید ہو چکے تھے، وہ شہداء ہو گئے تھے، تب بھی امام نے خدائی قسم صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا، اور آسمان کی طرف دیکھ کے جو کہا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مالک جو تیری رضا ہے وہ فاطمہ کے بیٹے حسین ابن علی کی رضا ہے۔ تو ہمیں جو حکم ہے، میں نے اسی لیے وہ آیت بھی پڑھی ہے، ان اللہ مع الصابرین، یا اللہ تیری امانت تھی تو نے لے لی،
بس یہی ہمیں خاص طور پہ قاری صاحب کے لیے بھی اور ان کی اہلیہ یعنی مرحوم کی والدہ کے لیے بھی دعا کرنا ہے، چونکہ وہ تو ماں ہیں، اور جب بھی ظاہر دروازہ گھر کا کھلا اور ایسا لگا جیسے بیٹا آ رہا ہے، اب وہ پلٹ کے تو نہیں آنے والا، ظاہر جو چلا گیا، تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک غم ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنے پیارے نبی کی سیرت بھی دیکھنا ہے کہ خود حضور کی ابھی عمر شریف کیا تھی، صرف 6 سال ہی تو تھی حضور کی عمر، اور حضور جب دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، ابھی شکم مادر میں تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ ان بچوں کا غم بھی بہت بڑا غم ہوتا ہے جنہیں باپ کا پیار نہیں ملتا ہے، میں صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب بھی خوشی کا موقع ہے، شادی بیاہ ہو اور ایسے موقع پہ سب ہوں اور باپ نہ ہو، تصور کرو ہیں، تو ہمارے حضور پہ جو اتنی پریشانیاں پڑیں، اس میں بہت حکمتیں ہیں۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ دنیا میں آیا کہ اس کا باپ اس کی ولادت سے پہلے فوت ہو گیا، یعنی مثلا وہ اپنی ماں کے شکم میں تھا اور وہ اب دنیا میں آیا، اسے باپ کا پیار نہ ملا، اس نے ہوش سنبھالا، سب کو دیکھا، باپ کو نہیں، ظاہر غم ہوگا، تو اس موقع پر وہ اپنا دل تھوڑا نہ کرے، صبر کرے، میرے محبوب تیرا کردار دیکھے گا، تیری زندگی دیکھے گا، اسے صبر کی دولت مل جائے گی۔ ایسے ہی ماں کا معاملہ ہوتا ہے۔ دنیا میں ہے کسی کے پاس ماں باپ کی مثال مجھے آپ بتا دیجئے، ماں باپ کی توڑ ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے۔ ماں بھی ایسی ہوتی ہے، ماں کا اللہ اکبر، ماں کی کیا ہستی ہوتی ہے یار۔ وہ میں اشعار پڑھا کرتا ہوں، خیر آپ نے سنے ہوں گے تقریروں میں عموماً پڑھا کرتا ہوں، منور رانا صاحب کے اشعار پڑھا کرتا ہوں۔ ماں کتنی عظیم ہستی ہوتی ہے، سبحان اللہ، کہ بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کی شخص کے حصے میں رہتی ہے، یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے میرے ساتھیوں۔ ابھی حضور کی عمر صرف 6 سال ہے، صرف 6 سال۔ یہ یہاں سے مدینہ شریف سے یسرب کہتے تھے مکہ شریف کی طرف مقام ابوا آیا، وہاں پہ آپ کی والدہ ماجدہ کی طبیعت بڑی ناساز ہو گئی اور حضرت آمنہ سمجھ گئیں کہ اب میں روبہ صحت نہیں ہو پاؤں گی، تو ماں تھی، اللہ اکبر، وہ بھی ماں کس کی ہیں بولو؟ رحمت للعالمین کی ماں ہے۔ کتنے انہوں نے خوشخبریاں، خواب دیکھے، سچے خواب دیکھے، تو قریب میں کیا اپنے بیٹے کو، دیکھو یہ ماں ہوتی ہے میرے ساتھیوں، قریب میں کیا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا اور روتے ہوئے کہا، میرے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے میں نے تیرے بارے میں جو خواب دیکھے ہیں میرے لال، وہ سب سچے ہیں یقیناً۔ میرے بیٹے تیری بڑی شان ہوگی، تیری کشور کشائی کا پرچم لہرائے گا، تیری عظمتوں رفعتوں کو جو ہے آسمان کی گرد رہبی جھک جھک کے سلام پیش کرے گی میرے لال۔ میرے بیٹے تیرا بڑا مقام ہوگا۔ میرے نبی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، ڈب ڈبا گئیں۔ حضور نے اپنی والدہ ماجدہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور پھر اسی وادی غیر ذی زرع میں جہاں حضور ہیں، حضرت آمنہ کی طبیعت تو ناساز ہے ہی اور ایک ام ایمن ہے، وہیں پر حضرت آمنہ نے زندگی کی آخری سانس لی اور ہمارے پیارے نبی عبدالر یتیم ہو گئے، یعنی والد کی طرف سے تو یتیم تھے ہی، مگر اب ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ام ایمن کے ساتھ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر تیار کر رہے ہیں۔ جب قبر تیار ہو گئی تو ان کو دفنایا گیا، مٹی چڑھائی گئی۔ خدائی قسم سیرت کی کتابیں پڑھو، سیرت ابن ہشام وغیرہ، علامہ پیر کرم شاہ زہری نے بھی ضیاء النبی میں لکھا ہے، اور بھی کتب سیر میں یہ بات موجود ہے، یہ تمام چیزیں مل جائیں گی کہ اللہ کے پیغمبر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر سے چمٹ کے رو رہے تھے۔ ام ایمن نے پکڑا اور ساتھ چلنے لگے تو پلٹ پلٹ کے ماں کی قبر کو دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر، حضور پہ غم کے کتنے پہاڑ ٹوٹے ہیں میرے ساتھیوں۔ اس میں بہت سے اسباق ہیں، ایک سبق یہ بھی ہے کہ دنیا والوں، خاص طور پر اہل اسلام، تم پہ غم کے پہاڑ ٹوٹے، تمہارے جگر کا ٹکڑا، تمہارا بیٹا داعی اجل کو لبیک کہہ جائے، وہ آنکھیں بند کر کے ہمیشہ کے لیے سو جائے، تمہیں جب صبر نہ آ رہا ہو، میرے محبوب کی زندگی دیکھ لینا، میرے پیارے نبی کی زندگی دیکھ لینا۔ اور دیکھو وہ منظر بھی آیا کہ جب ام ایمن آپ کو لے کر کے مکہ مکرمہ کی سرحدوں کے قریب پہنچی تو سردار قریش حضرت عبدالمطلب آگے تھے مکہ کے بارڈر پہ۔ ان کو جب پتا چلا تھا کہ آ رہی ہے میری ودوا بہو حضرت آمنہ اور حضور اور حضرت ام ایمن،
وہ قریب پہنچے، وہ سر اونچا کر کے دیکھ رہے ہیں، اچک اچک کے دیکھ رہے ہیں کہ محمد بھی نظر آ رہے ہیں، ام ایمن بھی نظر آ رہی ہے، مگر میری آمنہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی قریب آئے حضرت ام ایمن سے آمنہ کے بارے میں پوچھا، آمنہ کہاں ہے، بچے کی ماں کہاں ہے؟ ام ایمن کچھ نہ کہہ سکی، آنسوؤں نے سب کچھ کہہ دیا۔ حضور کی آنکھوں سے جو آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا ہے، حضرت عبد المطلب سمجھ گئے کہ آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ دادا بھی بے مثال ہوتا ہے، خوش نصیب ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں جنہیں دادا اور دادی کا پیار مل جاتا ہے۔ میرے ساتھیوں، دادا تو اپنے پوتی پوتوں سے بیٹے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، ایسا پیار کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب سردار قریش نے حضور کو بغل گیر کر لیا، چمٹا لیا، رونے لگے، آپ کے ماتھے کو چوما، آپ کے رخسار کو چوما، سر پہ دست شفقت رکھا، کہا بیٹے محمد تم فکر نہ کرو، دادا کا پیار تو ہے نا تمہارے ساتھ، دادا کا سایہ تو ہے نا تمہارے ساتھ۔ اب تو پیار کا عالم یہ ہو گیا، محبتوں کا عالم یہ ہو گیا، اللہ اکبر، کہ جہاں پہ سردار قریش کی مسند لگا کرتی تھی، یعنی خانہ کعبہ سے بالکل متصف صحن حرم میں، آپ پورے مکہ والوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ سردار قریش تھے، خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، بڑی وجاہت والے تھے، بڑا آپ کا روب و دبدبا تھا، بڑی شان تھی، بڑی عظمت تھی۔ اللہ اکبر، وہیں پر مسند پر اب آپ اپنے پیارے پوتے جناب محمد الرسول اللہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ میرے حضور آپ کی پشت اتھر پہ آ جاتے، آپ کاندھے پہ بٹھا لیا کرتے، آپ کے خانوادے کے لوگ کہنے لگے اس بچے سے بڑا پیار ہے، اولاد تو ہماری بھی ہیں، پوتی پوتے اور بھی ہیں۔ تو سردار قریش کہتے تھے میرے گھر والوں تم اس بچے کی عظمت کو پہچانو، اس کا بڑا اونچا مقام ہے، اے میرے خانوادے کے لوگوں یہ وہ شان والا ہے کہ اس کے صدقے میں اس کے دادا کا بھی نام روشن ہوگا، اس پورے مکہ اور پورے علاقے کا نام روشن ہوگا۔ اللہ اکبر، 2 سال اسی محبت میں گزرے ہیں۔ سردار قریش نہ کھانا کھاتے ہیں حضور کے بغیر، حالت یہ ہو گئی کہ جہاں پہ آرام فرما ہوتے ہیں وہیں پہ اپنے پوتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پہ، اور جناب والا کھانا اس وقت تک تناول نہیں کرتے۔ بہرحال حضور کی عمر ہو گئی 8 سال، اسی دوران زندگی کا وہ غم بھی آپ کے اوپر ٹوٹا ہے، اور غم کا وہ پہاڑ کہ جب سردار قریش بھی داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، میں نے بتایا آپ کو سردار قریش تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، آپ کے سوگ میں مکہ کی منڈیاں بند ہو گئیں، یہ کہہ لو کہ پورا بازار بند ہو گیا، دور و دراز سے لوگ آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے، اور جب جنازہ اٹھا، اللہ اکبر، جنازہ جب قبرستان کی طرف جا رہا تھا تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک 8 سال کا بچہ خانہ کعبہ سے چمٹ کے رو رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں ہمارے نبی کی ہستی تھی۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حضور نے صبر سکھایا ہے، ہاں اگر خود سے رونا آتا ہے تو یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے۔ میرے ساتھیوں، حضور پہ بڑے غم پڑے ہیں، آپ میرے آقا کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اس لحاظ سے میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے، بیٹا دنیا سے فوت ہو جائے یا ماں دنیا سے فوت ہو جائے، باپ چلے جائیں، میں اپنی ہی اگر بات کروں تو ہمارے والد مرحوم کے انتقال کو لگ بھگ 12-13 سال ہونے کو ہیں۔ اب میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ہے، مگر باپ نہیں ہے تو اس کمی کا احساس ہوتا ہے، آج تک احساس ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب بیٹھے ہیں، ان کی والدہ مرحوم اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، حضرت مولانا راحت عزیز صاحب ان کے والد مرحوم۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ غم کے موقع پر ہمیں بہرحال صبر و رضا کا دامن تھامنا ہے، حضور سے اور حضور کے نواسوں سے، حضور کے اہل بیت سے، حضور کے صحابہ سے ہمیں صبر کا سبق لینا ہے اور اسے عملی جامہ پہنانا ہے، اور ہمیں خدا کی بارگاہ میں یہی کہنا ہے، مالک اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے۔ بڑے سارے لوگ گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میں دعا کرتا ہوں، آپ لوگ آمین بولیے،
عزیزم مولانا اکرام صاحب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، آمین آمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین، ان کے والدین کے لیے ان کی وفات کو مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں سوائے ایصال ثواب کے؟ اور یہ بہت بڑی بات ہے، ایصال ثواب ان کے چاہنے والے، ان کے ملنے والے، ان کے گھر والے ان کے حق میں کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں میرے ساتھیوں۔ ایک دن ہمیں آپ کو سب کو جانا ہے، اور بلکہ میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جب دفن کیا جاتا ہے میت کو تو سب لوگ اس طرف ہوتے ہیں کہ بھئی چہرہ قبلے کی طرف کرو، چہرہ قبلے کی طرف کرو، سب لوگ کہتے ہیں چہرہ قبلے کی طرف کرو۔ ہمیں جیتے جی بھی اپنے دل اور اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کرنا چاہیے، بے شک بہت اچھا، جانا وہیں پر ہے، سچی بات، جانا۔ یہ ایک مولانا اکرام اور تھے رامپور کے ہمارے دوست، پچھلے سال آپ یقین مانیں رات میں ان سے میری بات ہوئی ہے، وہاں امامت کرتے تھے اس میں حیدرآباد میں، رات میں ان سے بات ہوئی ہے مولانا عباس صاحب 10 بجے کے، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ حضرت دعا کر دیں طبیعت بڑی خراب ہے، اور صبح میں ان کے بھائی کا فون آیا، ان کا نام بھی حسن، تب جب اچانک ان کی مجھے بات یاد آ گئی، ان کا صبح فون آیا ان کے بھائی کا کہ یار رات آئی سی یو میں تھے اور طبیعت بگڑ گئی اور ٹھیک نہ ہو سکے، انتقال ہو گیا۔ ایک ہمارے نعیم عثمانی تھے ڈیڈوانا میں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ موت انسان کے قریب کتنے، میں کتنے ہی سوچوں کہ بہت لمبی ریس ہے، بہت دنوں تک جیوں گا، تو ہمارے آپ کے سوچنے سے تھوڑی ہوتا ہے، سوچنے سے نہیں ہوتا، موت تو اچانک ہی آ جائے گی، آدمی سوچے گا بھی نہیں۔ اچھا ذرا تصور کریں کہ انسان کو جب یہ لگتا ہوگا یار میرا دم نکل رہا ابھی، اب تو میں ہمیشہ کے لیے دنیا سے جا رہا ہوں، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، اور اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی، یار میں نے زندگی ایسی گزار دی بھئی اپنی، ایسی گناہوں میں ہماری زندگی گزر گئی۔ ارے ہم اور آپ تو خدا کا شکریہ ادا کریں، لاکھ بار بے شمار بار شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں صاحب ایمان بنایا اور اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندگی پر شکریہ ادا نہیں ہو سکتا ہم سے۔ تو یہ جو زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے اس سے بچیں اور خود کو نیکیوں کی طرف لائیں۔ اللہ ہمارے لیے بھی دعا کریں ہم آپ کے لیے کہ ہماری آپ کی زندگی جو بچی ہے، جو گزر گئی وہ تو گزر گئی، وہ تو پلٹ کے نہیں آ سکتی، لیکن جو بچی ہے وہ نیکیوں کی طرف آ جائے۔ چونکہ قبر میں آدمی، بتاؤ قبر میں کتنے ہی ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، یعنی اس کو یہ نہیں پتا کتنی دولت ہے، مگر قبر میں تو بھئی وہ کفن کے وہی کپڑے لے کے جائے گا نا، بولو مرد ہے تو 3 کپڑے لے کے جائے گا، عورت ہے تو زیور وہ بھی لے کے نہیں جائے گی ساتھ میں، کچھ بھی نہیں، وہ بس 5 کپڑے، یہ فرق ہے، بس 2 کپڑوں کا فرق ہے۔ وہ قبر میں پھر صاحب ہمیشہ رہنا ہے آپ کو، ہمیشہ کا مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ قبر میں رہنا جب تک قیامت نہیں ہوگی، اور قیامت کے موقع پہ آپ اٹھائے جاؤ گے اور پھر آپ کے بارے، مگر وہ جو قبر والا مرحلہ ہے یہ بہت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی، فرماتے تھے یہی پہلا مرحلہ ہے اور یہی آخری مرحلہ ہے، یہی پہ کامیاب ہو گئے تو بیڑا پار ہے۔ یہ وہ عثمان غنی ہیں جن کو حضور نے بارہا کہا تھا جسے جنتی دیکھنا ہو میرے عثمان کو دیکھ لے، ان کی کیفی ان کی حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس اعتبار سے میرے ساتھیوں یہاں ایک چیز اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں خود بھی، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے۔ ایک بات بتاؤ مجھے آپ، ہم اور آپ کسی کے جانے پہ غم کرتے ہیں جو ایک فطری بات ہے، ہوتا بھی ہے، اچھا وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے گیا، ماں کو، بھائیوں کو، لیکن وہ جہاں گیا وہ اس کے لیے اجنبی تھوڑی ہے، وہ ہمارے لیے اجنبی ہے، اس کے لیے اجنبی نہیں ہے، اور ایک دن ہمارے لیے بھی اجنبی نہیں ہوگی، چونکہ جیسے وہ یہاں اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو میرے بھائی وہاں بھی تو اس سے پہلے اس کے بہت سے عزیز جا چکے ہیں نا بھائی، دادی دادا، پر دادا، لکڑ دادا، احبا، اقربا، وہ سب وہاں جا چکے نا، بولو نا زور سے، جو جا چکے۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپس میں ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی اگر ان کی روحیں آزاد ہو گئیں تو آپس میں ان کے روابط رہتے، ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ہاں اس دوران جیسے وہ پوچھتے ہیں، وہ پہلے جا چکے تھے تو وہ پوچھتے ہیں بھئی فلاں کا کیا حال ہے، کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے فلاں کا، تو وہ جو ابھی نیا گیا تھا وہ بتاتا ہے وہ فلاں ان کا تو پچھلے سال انتقال ہو گیا، تو وہ 4-5 سال پہلے جو گئے تھے ان کی روحیں کہتی ہیں ان کا انتقال ہو گیا، ان سے تو ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی، ہم سمجھ رہے تھے وہ ابھی دنیا ہی میں ہے۔ تو پھر سارے لوگ اس پہ افسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ ملاقات نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح عذاب قبر میں گرفتار ہے۔
یہ سوچو، تصور کرو. کسی نے کہا تھا قبر پہ جا کے کہ بڑے آرام میں ہو، سو رہے ہو، تو قبر کی روحوں سے جو جواب آیا، جواب تو عالم تصور میں ہے، مگر اس جواب کو لفظوں میں سمجھو. روحوں نے جواب دیا، سو ہم نہیں رہے، سو تو تم رہے ہو. ہم تو دنیا میں سونے کی سزا کاٹ رہے ہیں، ہم کہاں سو رہے ہیں؟ ہم پہ تو اس بات کا عذاب ہو رہا ہے کہ دنیا میں غفلت میں پڑے تھے ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم چین کے ساتھ سو رہے ہیں. ارے سو تم رہے ہو، تمہیں اللہ نبی مہلت دے رکھی ہے، تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس گھڑیاں ہیں، تمہارے پاس توبہ کا موقع ہے. او میرے یار، موت کو دیکھنے کے بعد تو بڑے بڑے پہلوانوں نے، بڑے بڑے طاقتور لوگوں نے، بڑے بڑے بادشاہوں نے، یہاں تک کہ فرعون کے بارے میں قرآن کی نص موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے کہ فرعون جب بحر احمر کی موجوں میں ڈوب رہا تھا تو فرعون نے عذاب دیکھ کر کے، موت کا نظارہ دیکھ کر کے کہا تھا مالک میں ایمان لاتا ہوں. مگر قرآن نے کیا جواب دیا؟ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، آلآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب ایمان لے کر کے آتا ہے، اس سے پہلے تو بڑی نافرمانیاں کیا کرتا تھا اور فساد مچاتا تھا. اب ایمان لانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے میرے ساتھیوں، اپنی زندگی جو بچی ہے اسے کامیاب بناؤ، اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لے کر کے آؤ. اور وہ اشعار جو میں عزیزم مولانا اکرام صاحب کی طرف سے سنا رہا تھا کہ وہ جاتے وقت کیا کہہ رہے تھے، اور ہم میں سے جس کا بھی جنازہ اٹھے گا وہ جاتے وقت کیا کہہ رہا ہوگا، وہ سناتا ہوں، پھر میں تقریر اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. بلند آواز سے بولیے ایک مرتبہ سبحان اللہ، اور مرحوم کے اصالِ ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنا سب جیت جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے، شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے. اب ہے قصہ تمام آخری پڑھیں آپ تمام حضرات پڑھیں. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، مجھ کو نہلا کے پہنا دیا ہے کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، ساتھیوں موت بھی آج حیرت میں ہے، بس یہی ہے نظام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، خوشبو میں کفن کو پسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے. دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا، دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا، ہو چکا انتظام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. کہنا سب جیتے جی، ارے سب جیتے جی کی تو شکوے گلے ہیں، مر گئے تو سب کاندھا دینے آتے ہیں. اتنے لوگ جیتے جی کاندھا دینے لگے تو لوگوں کی ناراضیاں ختم ہو جائیں. کہنا سب جیتے جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے
ختم دنیا کے سب سلسلے شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے اب ہے قصہ تمام آخری حشر میں پھر ملے کیسی یہ حقیقت ہے دنیا ہم یہ سوچیں کہ ہم پہ ٹکی ہوئی ہے دنیا ہمارے مرنے سے دنیا کی رفتار رک جائے گی یہ ہماری غلط فہمی ہے بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے چلے گئے 10-20 دن یاد کیا جاتا ہے دنیا پھر اسی رفتار پہ چلنے لگتی ہے جو اس کی رفتار ہے دنیا ایسی ہے اپنے عزیزوں کو ہی ہم لوگ کہاں یاد رکھ پاتے ہیں تو سوچو ہمارے عزیز ہمیں کہاں یاد رکھ پائیں گے لیکن یہ جو اہل علم ہے نا الحمدللہ یہ اپنے بعد صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں گے یہ شاگردوں کی فوج چھوڑ کے جائیں گے وہ علم پھیلاتی رہے گی اس کا ثواب الحمدللہ ان کی روحوں کو ملتا رہے گا کیسی دنیا ہے مرشد غضب رے غضب کیسی دنیا ہے مرشد غضب رے غضب چند دنوں میں یہاں بھول جاتے ہیں سب کیسی دنیا ہے مرشد غضب رے غضب چند دنوں میں یہاں بھول جاتے ہیں سب جس بہانے میری یاد آ جائے تو جس بہانے میری یاد آ جائے تو پڑھ لینا کلام آخری پڑھیں حشر میں میرے بھائیوں میرے ساتھیوں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں زندگی کا یہی فلسفہ ہے کہ جو آیا ہے اسے جانا بھی ہے اور یہ تو صرف ایک ذات ہے وہ پروردگار کی ذات ہے سائیکلوجیکل بات بھی ہے بھائی جس کی ابتدا ہوگی ظاہر ہے اس کی انتہا بھی ہوگی 100 سال کے بعد ہو 100,000 سال کے بعد ہو چلو کسی کی عمر آپ 1000 سال مان لو مگر اینڈ تو ہے بولو اینڈ تو ہے کہ نہیں کسی کی عمر 50,000 سال مان لو مگر اینڈ تو ہے جس کی ابتدا ہے انتہا اس کی ہے ایک ذات ہے میرے خدا کی نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی زور سے بولو نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ یہ تک سمجھانے کے لیے ورنہ وہاں تک نہیں ہے وہاں تک کچھ بھی نہیں ہے ہاں یہ تو بس سمجھانے کے لیے ہمیشہ اور ہمیشہ ادھر بھی ہمیشہ اور ادھر بھی اور وہی بات اس نے قرآن میں فرمائی کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سب کو فنا ہونا ہے بڑے بڑے طاقت کر لوگ یہ قرآن شریف کی تفسیر ہے آپ پڑھو قرآن شریف کی آیتیں پڑھو کیسے کیسے لوگ جن لوگوں نے اپنے مکان پہاڑوں میں جا کر کے بنائے اور نبیوں سے اس دور کے نبیوں سے انہوں نے کہا کہ تمہارے خدا کا عذاب آئے گا زمین پہ ہی تو آئے گا پہاڑ پہ تو زمین ٹکی ہوئی ہے پہاڑ تو بچی جائے گا مگر جب عذاب آیا تو نہ پہاڑ بچے نہ پہاڑ میں رہنے والے بچے سب یہی سوچتے تھے جس دن یہ پرنس مرا ہے وہاں کا دبئی کا وہاں رہا صاحب ٹویٹر پہ اس کی قبر نمبر 1 پہ ٹرینڈ کر رہی تھی یعنی سب یہی لکھ رہے وہ کس کی بات کر رہا ہوں جس نے برج دبئی بنایا یعنی جس کی دولت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر اس کو اماؤنٹ کرو آپ اس کو شمار کرنا چاہو تو کئی مہینے میں تو اسے گن پاؤ گے یار دبئی میں اس نے دیکھو کیسا پورا مطلب کیسی کیسی عمارتیں بنائی ہیں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں پوری دنیا سے آتے ہیں لیکن دنیا سے وہ گیا تو قبر میں جاتے وقت وہ بھی وہی کپڑے لے کے گیا جو ایک مزدور لے کر کے جاتا ہے ریٹوں کا فرق ہو سکتا ہے بس اس سے زیادہ تو کوئی فرق نہیں تھا کسی نے بڑے اچھے اشعار کہے تھے کہ قبر میں جا کر کسی کی ذمہ داری نہیں چلتی حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی تمہارا دبدبہ خالص تمہاری زندگی تک ہے کسی کی قبر میں جا کر ذمہ داری نہیں چلتی
یہ آپ سوچئے، تصور کیجئے کتنا امیر آدمی تھا۔ ایک بات بتاؤ مجھے، اگر موت صرف مطلب غربت زدہ لوگوں کو آتی، کمزور مزدور لوگ دبے کچھ لوگوں کو آتی، تو طاقتور لوگ تو موت کا بھی مذاق اڑا لیتے کہ غریب تھا یوں مر گیا۔ بولو یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مگر موت سب کو آتی ہے۔ اونچا بولو، موت جنات کو بھی موت آتی ہے، ہاں جو بھی جاندار ہے، کلو نفسن ہے، نفسن یہ نہیں ہے کلو انسانی، کلو نفسن ذائقۃ الموت، جو بھی جاندار ہے، کیڑا مکوڑا۔ میں نے تو کچھ ویڈیوز دیکھے، شیر کا جب نزا کا وقت آتا دیکھو کیسے دہاڑے مارتا، کیسے پچھڑ جاتا۔ موت ایسی چیز آدمی کو توڑ کر رکھ دیتی۔ ہاں جب موت، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں روزانہ کہ یا اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اور میرے مالک بغیر حساب و کتاب کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ دعا ضرور مانگا کرو، حسن خاتمہ کی بھی دعا مانگو، اور بغیر حساب کتاب جنت مل جائے اس کی بھی دعا مانگو، چونکہ حساب کتاب دینے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں ہم لوگ۔ بولو ہیں؟ ایک بات کا حساب نہیں دے پائیں گے، ایک بات کا۔ اس لیے یہ دعا ضرور مانگا کرو، یا اللہ اچھا وہ بڑا کریم ہے اور اس کے کرم پہ ٹکے ہوئے بھی ہیں ہم لوگ، اس کے کرم پہ تو ٹکے ہوئے ہیں، بولو، ورنہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ارے ایک سانس کا جواب نہیں دے پائیں گے ہم، جتنی زندگی ہم نے گزاری گناہوں میں ہی گزر رہی ہے زیادہ زندگی، کیا جواب دے پائیں گے؟ اس سے دعائیں مانگا کرو، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے۔ ایک واقعہ پھر میں تقریر ختم کرتا ہوں۔ ایک نوجوان، دیکھو صحبت بھی اچھی رہنا چاہیے، میرا مطلب علماء کی، حفاظ کی، ائمہ کی، نیک لوگوں کی۔ تو ایک نوجوان لڑکا، اس کا انتقال ہونے والا تھا، یعنی نزا کا وقت تھا، نزا کے وقت سے پہلے کی بات ہے، اس کو کہتے ہیں مرض وصال۔ تو وہ بیٹھتا تھا کسی عالم صاحب کے پاس، وہ نیک عالم تھے بعمل، گئے اس کی عیادت کے لیے، وہ جا کر کے پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ طریقہ بھی یہی ہے، کوئی بیمار ہو تو اس کے سامنے جا کر کے ڈرانے کی باتیں نہ کرو، بلکہ اس کا حوصلہ بڑھاؤ، صبر کی تلقین کرو، اور اس سے یہ کہو تو فکر نہ کر، اللہ چاہے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بات صحیح ہے، اللہ چاہے گا تو وہ سوکھی ٹہنی میں جان ڈال دے۔ تو وہ ڈرا ہوا تو تھا ہی، اس کو اندازہ تھا کہ میں ٹھیک نہیں ہو پاؤں گا، طبیعت میری، مرنے والے کو اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ حضرت نے کہا بیٹے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، اللہ سے امید رکھ۔ تو رونے لگا، کہتا حضرت بہت خوف ہے نزا کے وقت کا، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت اب شروع ہو، کب شروع ہو لیکن بہرحال شروع ہونا، مجھے لگتا ہے میں بچ نہیں پاؤں گا۔ حضرت نے اس کی ڈھارس بندھائی اور کہا بیٹے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ پہ یقین رکھ، انشاءاللہ تیری مغفرت ہو جائے گی۔ تو اس نے ایسے ہی استجاب کی حالت میں اپنے اعمال کو دیکھا ہوگا، تصور میں کہ اعمال ایسے ہیں، پھر میری مغفرت۔ کہا بیٹے سن، ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے اس سے 70 درجے زیادہ ہمارا پروردگار ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ جب بات کہی تو اس کے دماغ میں بیٹھ گئی، تو کہا حضرت ماں تو اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ تو کہا بیٹے اللہ کے کرم سے امید رکھ، انشاءاللہ وہ تجھے آگ میں نہیں ڈالے گا، بلکہ رحمت کے سائے میں تجھے جگہ عطا فرمائے گا۔ انا عند ظن عبدی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں سوچیں۔ تو پھر یہی سوچو نا کہ یا اللہ تیری رحمت پڑی ہے۔ ترمذی شریف کی بڑی طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ الملفوظ میں بھی یہ آئی ہے حدیث شریف، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس میں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ 2 جماعتیں ایسی ہوں گی، یا پھر 2 فرد ہی مراد ہیں، ان کے بارے میں ہوگا جاؤ اس کو ڈال دو جہنم میں، 2 لوگوں کے بارے میں یا 2 جماعتوں کے بارے میں، تو ان میں سے ایک بڑی تیز دوڑ کے جائیں گے اور ایک بڑی آہستہ جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا ان سے جو بڑی تیز بھاگ کے جا رہے ہیں کہ اتنی تیز بھاگ کے کیوں جا رہے ہو، یہ جنت نہیں ہے جہنم ہے، اتنی تیز دوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ روتے ہوئے کہیں گے یا اللہ تیرا کوئی کہنا نہیں مانا، تبھی تو یہ ہوا نا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب جہنم میں جانے کے بعد یہ احساس نہ رہے تیری کوئی بات نہ مانی، اس لیے اس بات کو ماننے میں جلدی کر رہے ہیں ہم تیزی کے ساتھ جہنم میں، تاکہ ہمیں یہ تو رہے کہ ہم نے تیری ایک بات تو مانی جہنم میں جانے کا جو تیرا حکم ہے، یہ بھی تیرا حکم ہے، اس لیے دوڑ کے جا رہے ہیں۔ خدا کی کریمی پہ قربان جاؤ یار، خدا کی رحیمی پہ قربان جاؤ، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے،
ہے, وہ محبت کرنے والا ہے. محبت کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہاں سے خدا کی محبت شروع ہوتی ہے میرے ساتھیوں. وہ کتنا پیار کرتا ہے, وہ کتنی محبت فرماتا ہے. اللہ اکبر میرے ساتھیوں, وہ رحیم بھی ہے, وہ کریم بھی ہے, وہ رحمان بھی ہے, وہ ستار بھی ہے, وہ غفار بھی ہے. اے میرے بھائیو, اللہ پاک فرماتا ہے ٹھہر جاؤ. اس کے بعد اللہ پاک فرمائے گا ان لوگوں سے جو جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں مگر آہستہ قدم کے ساتھ. دو لوگوں کو کہا تھا, یہ دو جماعتوں کو, تو اللہ پاک ان سے کہے گا کہ تم آگے کیوں نہیں بڑھتے, آگے بڑھتے ہو پھر بیک ہو جاتے ہو. تو وہ روتے ہوئے کہیں گے یا اللہ ہمیں اب بھی تیرے کرم سے امید ہے اور ہم تیری رحمت سے اب بھی نا امید نہیں ہوئے ہیں, ہمیں امید ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے گا. تو اللہ پاک دونوں سے کہے گا کہ اب تم راستہ بدل لو, اس لیے کہ تم نے میرے بارے میں بڑا اچھا سوچا. ارے اب تم راستہ بدل لو, اب تم دوزخ میں نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ. میرے ساتھیوں, بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے, وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے. اور دینے پہ جو آتی ہے کریمی, اس کی ایک مانگو تو سو دیتا ہے. سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے, پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے. اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں, جس کو چاہے نواز دیتا ہے. اس لیے اللہ سے کبھی نا امید مت ہونا, اور سنو بے خوف بھی مت ہونا. یہ بھی مت سوچنا جیسا عباس صاحب کہہ رہے تھے نا, یہ بھی مت سوچنا کہ بخش لیے جائیں گے. ڈر بھی رہنا چاہیے اور امید بھی رہنا چاہیے. انہی دونوں کے درمیان میں رہنے کا نام تو ایمان کامل ہے. ہاں, یہ بھی نہ ہو کہ بالکل بے فکر رہو کہ نہ آپ تو کچھ بھی کرتے رہو, بخشش نہیں, ڈرتے بھی رہو. اور گناہوں کی طرف چلے گئے ہو تو اب یہ مت سوچو یار اب تو گناہ ہو ہی گئے ہیں, اب کیا ہمارا لیے دروازہ کھلے گا واپسی کا, چلو اور گناہ کر لیں. یہ بھی مت سوچنا, پلٹ کے آ جائیں. ہاں, یہ حدیث شریف بھی ہے, حدیث سے صحیح کہ ایک بندے نے 99 قتل کے. سنیے وہ حدیث شریف, بس مجھے یاد دلانا تھی, پھر 100 کر دیے تو اس نے, مگر دیکھو اللہ نے اس کو توفیق دی یہ سبق کے لیے. حضرات تو یہ بات مکمل کرو پھر میں تقریر ختم کرتا ہوں. بزرگ نے کہا بیٹے 70 ماہ سے زیادہ خدا تجھ سے محبت کرتا ہے, اپنے بندوں سے محبت کرتا. بہرحال وہ یہ کہہ کے چلے گئے اور اس نے یہ بات اپنے دل میں باندھ لی, گھاٹ باندھ لی. انتقال ہو گیا اس کا. خواب میں اس کو دیکھا گیا تو ماشاءاللہ وہ تو جنت کے باغوں میں ٹہل رہا تھا. اللہم اجعلنا منہم, بولو آمین, بولو زور سے بولو آمین. اللہم فاطر السماوات والارض توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین, زور سے بولو آمین. یہ دعائیں کیا کرو اللہ سے میرے ساتھیوں. جنت میں ٹہل رہا تھا تو پوچھنے والے نے پوچھا بھائی کس عمل کی وجہ سے؟ کہ عمل تو کوئی نہیں ہے, ایک حسن نیت کی وجہ سے. کیا کہ وہ میرے رب کی رحمتوں نے اپنی آغوش میں لے لیا اور مجھے بتایا گیا تو بندہ ہو کے خدا کے بارے میں اتنا اچھا سوچتا ہے, تو وہ خدا ہو کر کتنا اچھا نہیں سوچا گا تیرے بارے میں. ارے تو نے اتنا اچھا گمان کیا تو اللہ نے تیرے حق میں اچھا ہی فیصلہ کر دیا. وہ نقطہ نواز ہے نا, وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا رحیم ہے, اس سے امید رکھو. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی بات خلاف شرع نکلی ہو, میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھیں. تمامی حضرات اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ, کھڑے ہو جائیں, سلام پڑھ لیں.